Hello everyone, very good evening. Thank you so much. Thank you so much for your patience. Today, as we mark another year of Lamakan, we come together to celebrate not just the passing of time, but the persistence of the space and that has quietly, courageously held the room for ideas, held the room for community, and held the room for dialogue. Happy 16th Lamakan anniversary to all of you from us. Now, we would like to invite the Lamakan staff, the people who work quietly behind the scenes, to come and wish us. शुभ संध्या, नमस्कार। मेरा नाम राजीव है। मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। कैलाश भाई प्लीज आइए। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कैलाश है। मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ। आपको स्वागत है। Thank you so much, you guys, for the lovely wishes. And now, here we go. Here's a brief overview of how this space came alive over this year. Across different formats, across different forms, and across different communities. Cinema and visual arts, we have had 145 events. Theatre and performances, we had 71 of them. Literature and storytelling, including book launches and storytelling, we had 35 of them. Then talks, discussions and knowledge sessions, Lamakan signature, we had 127 of them. And lastly, obviously, learning and skill development, we had 56 of them. And celebratory events, community building and networking, we had 25 of those events. So, this is all because of you guys. This Lamakan thanks you. Lamakan is grateful for you. And without any ado, let's start the event. And now, I'm inviting Farhan. I'm inviting Ilahe to start the event. The stage is all yours, Ilahe. Thank you, Sara. Thank you everyone for coming to Lamakan. And oh my God, I've never seen such a full house. We were telling Ratna Appa how full the house was when she was there. But I think we have aced it. But thank you guys so much to see old faces, to see new faces, to see people who come once a year. Iqbal bhai, look up. But thank you so much for coming. It's been 16 years. It seems like a lifetime. It seems like yesterday. That was a line written by Nagesh for Hyderabad Blues, and it fits so well for Lamakan. Today we kickstart our anniversary by treating ourselves to an event by Nasiruddin Shah. Thank you. I made him myself. अपने हाथों से बनाया है. So, I could take the easy way out, I could take the lazy way out by saying he needs no introduction. मगर मेरा दिमाग खराब हो गया. एक मौका मिला ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करना और मैं बोलूँ nobody he needs no introduction. तो आप लोग सुनो मैं उनके बारे में क्या बोलूँ. नसीर भाई का हमारा जो रिश्ता है, I have the privilege of calling him Nasiir Bhai, is not directly through him. It is through his lovely partner, wife, Hamsafar, best friend Ratna Shah. Ratna and my father worked together, and तो हमारे खानदान के दामाद हैं उन्होंने, therefore हैदराबाद के दामाद हैं. So we called him here to start. Nasiir Bhai, I mean, I'm not going to tell you about how he grew up in AMU and FTII and NID and stuff. Not NID, National School of Drama and stuff like that, or how many awards he won.
But I want to tell you that he's one person who truly respects and promotes good artists, whether it be a director or an actor or a theatre group. Naseer Bhai puts his money where his mouth is. When we approached him for Hyderabad Blues, for Teen Diwarein, it was Nagesh's fourth film. And this is the first time we're working with stars. He liked the script, he liked Nagesh's work, and he said yes. कभी नहीं पूछे पैसे कितने हैं, कार है, राउंड गाड़ी कौन सी है, मेकअप वैन है या नहीं, कुछ भी नहीं. And then he went on to Iqbal, then he went on to Bombay and Bombay to Bangkok. And the same thing continues. When we invited him to La Makan, I said, Naseer bhai, आप आ सकते हैं? And he said, मेरे कोई शर्त है. And I was like, how? Because you know, Iqbal को होके कुछ 25 साल हो गए, तो अब तो थोड़े शर्तार रहेंगे. And then he said, मैसेज पढ़ो. तो मैं डर के मैसेज खोली. And it said, मैं आऊँगा on the शर्त that you give me बगारे बैगन, टमाटे का कट, मैं खुबानी का मीठा. तो इंशाल्लाह मैं वो ख्वाहिश पूरी करूँगी आप लोगों के जाने के बाद. तो वो है. And Naseer bhai so easily transcends. So like we've seen him, you know, his first movie was Nishant and then movies with Shyam Benegal and Mrinal Sen. जो मेरा भाई बोलता था कि श्याम बाबू की पिक्चर देखना है तो टॉर्च डालना पड़ता है, अंधेरा रहता स्क्रीन पे. So you know, so having done that, he came in Jalwa, where body बना के आए. मेरे पोस्टर में उनका घर पे मैं रूम में रखती थी, because he was just the coolest hero. And he convinced us that he was going to romance the girls, he was going to do all this. So, you know, that is Naseer bhai, that's the charm he comes with. He loves theatre more than he loves films. If you see him on a film set, 75% he'll be in a bad mood. You catch him at a theatre, और फूल खिले हैं गुलशन. He's most happy, most relaxed, most himself in a theatre. और हम लोग क्या करें? Theatre पे बुला रहे हैं, पिक्चर नहीं बताएंगे. So that's what Naseer bhai is to all of us. And I'm glad you all are here. Sorry for this inconvenience. I know it's completely packed and you're packed like sardines, but I promise you it'll be worth every minute. So now I bring to you Naseeruddin Shah. I just need to also tell you that after the program is done, please remain seated. We will take him safely through this door and take him out of La Makan. No jumping and proving that, you know, we have to show how cultured we are. So upstage पे उठ के selfie लेते, oh, he photographs really badly. No selfies. Thank you very much. And now Naseeruddin Shah. हालांकि मैं जो मुंबई के रहा है वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, मैं अलीगढ़ में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन किसी वजह से 1 फरवरी को मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक जश्न उर्दू का इंतज़ाम किया था जिसमें मुझे मदऊ किया गया और मैं बड़ा खुश हुआ कि स्टूडेंट लोगों के साथ हमेशा ही उनके साथ रह के मुझे खुद भी अपनी जवानी वापस लौटाती है. तो मैंने हाँ कही फौरन, और लेकिन 31 जनवरी की रात को 11 बजे मुझे एक ईमेल आया कि भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने वजह जब पूछना शुरू किया तो ऐसा मुझे लगा कि मैं बिन बुलाया मेहमान किसी की शादी में घुस आया हूँ, कि बारात वाले समझते हैं मैं दुल्हन की तरफ से हूँ और दुल्हन वाले समझते हैं कि मैं बारातियों में से हूँ. कोई भी बताने को तैयार नहीं था कि इस इनविटेशन को क्यों रद्द कर दिया गया, और मैंने बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इल्म तो था कि ये क्यों हुआ है. बहरहाल अफसोस मुझे ज़रूर हुआ, और जैसा कि मैंने एक मजमून आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि the most stimulating moments of my life have been while working with students. खैर मेरे ख्याल से ये मेरा आना इसलिए उन्होंने मना किया कि या तो उन्हें लगा कि मैं जहर फैलाऊंगा या इतनी उर्दू बोलूंगा कि किसी की समझ में नहीं आएगी. तो जो अजाब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर ढाना चाहता था, मैंने सोचा
آپ لوگوں پر ڈھاؤں. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اردو ادب کا یا اردو شاعری کا عالم قطعی نہیں ہوں. میری ساری تربیت انگریزی میں ہوئی. میں نے اپنا گریجویشن بھی انگریزی میں کیا اور میں انگریزی کے پوئٹس کو ہی اعلیٰ مانتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ اردو شاعری میں رکھا کیا ہے. اسکول میں بلکہ ہم ایک شعر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے جو ہمیں لگتا تھا کہ غالب کا ہے. وہ یہ تھا کہ احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب اس جہان میں, ایک ڈھونڈو ہزار ملیں گے. کئی سال بعد پتا چلا کہ یہ غالب صاحب نے تکلیف نہیں کی تھی ایسا گھٹیا شعر لکھنے کی. ویسے اس وقت احمقوں کی جگہ ہم ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے تھے جو اس محفل میں میرے منہ سے نہیں نکل سکتا. تو سچ بات یہ ہے کہ میری اردو شاعری سے وابستگی شروع ہوئی جب میں نے غالب کو پڑھنا شروع کیا. اور وہ اس لیے کہ میں ان کی اداکاری کرنے والا تھا ایک ٹی وی سیریز میں ہندوزا بھائی کی مہربانی سے. اور میری دلچسپی اردو شاعری میں بڑھی. میرا یہ خم خیال کہ ٹی ایس ایلیٹ اور عزرا پاؤنڈ اور ورڈزورتھ اور کیٹس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں, وہ خیال بالکل میرے دماغ سے نکل گیا جب غالب صاحب کی شاعری میں نے پڑھنی شروع کی. اس کے بعد فیض صاحب نے میری دلچسپی بڑھی اس لیے کہ ان کی دونوں صاحبزادیوں نے ہم لوگوں کو بلایا فیض فیسٹیول میں شریک ہونے کے لیے. تو میں نے فیض صاحب کی شاعری پڑھنی شروع کی اور پھر بہت ہمت کر کے میں نے اقبال, علامہ اقبال کا کچھ کلام اٹھایا. مجھ سے اٹھ نہیں پایا, بہت بھاری تھا. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں, کوشش جاری ہے. لیکن ایک نظم علامہ اقبال کی جب میں نے پڑھی اس نے میرے دل پہ بہت اثر کیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے جو سارے عقیدے ہیں یہ نظم ان باتوں کی تائید کرتی ہے. اس کا عنوان ہے سیر فلک, یعنی کہ فلک آسمان کی سیر. تھا تخیل ہم سفر میرا, تھا تخیل ہم سفر میرا, آسماں پر ہوا جو گزر میرا. اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی جاننے والا چرخ پر میرا. تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے, راز سر بستہ تھا سفر میرا. حلقہ صبح شام سے نکلا, اس پرانے نظام سے نکلا. کیا سناؤں تمہیں ارم کیا ہے, ارم یعنی کہ جنتی تو آپ سب کو علم ہوگا. کیا بتاؤں تمہیں ارم کیا ہے. خط میں آرزو دیدہ و گوش, خط میں آرزو دیدہ و گوش, شاخ طوبہ پہ نغمہ ریز طیور, بے حجابانہ حور جلوہ فروش. ساقیان جمیل جام بدست, پینے والوں میں شور نوشا نوش. دور جنت سے آنکھ نے دیکھا ایک تاریک خانہ, سرد و خاموش. تانا قیس و گیسو لیلا اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش. خلق ایسا کہ جس سے شرما کے کرۂ زمہریر ہو روپوش. نقطہ بول. خلق ایسا کہ جس سے شرما کر کرۂ زمہریر ہو روپوش. میں نے پوچھی جو کیفیت اس کی, حیرت انگیز تھا جواب سروش. یہ مقام خلق جہنم ہے, نار سے نور سے نہیں آغوش. شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے, مستعار یعنی چھپے ہوئے,
शोले होते हैं मुस्तार इसके जिनसे लर्जा है मर्द इबरत कोश। अहले दुनिया जो यहाँ आते हैं अपने अंगार साथ लाते हैं। फैज साहब की एक बहुत ही मुख्तसर सी नज़्म है, दुआ। ये दुआ उन्होंने अपने लिए नहीं मांगी, ना अपने खैर खाओं के लिए मांगी, ये दुआ पूरी इंसानियत के लिए है। क्योंकि फैज साहब का दिल इतना तवील था कि उसमें सारी इंसानियत समा सकती थी। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्ट में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारे कि निगार हस्ती ज़हर इमरोज पे शीरीनी फरदा पढ़ दे। वो जिन्हें ताब गिराबारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब रोज को हल्का कर दे। जिनकी आंखों को रुख सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी रह का सहारा भी नहीं, उनकी आंखों में कोई राह उजागर कर दे। जिनका दीन पैरवी किस्ब रिया है, जिनका दीन पैरवी किस्ब रिया है, उन्हें हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। जिनके सर मुंतज़िर तेग जफा हैं, उन्हें दस्त कातिल के हाथ को झटक देने की तौफीक मिले। इश्क का सर निहा जाने तपां है जिससे, इश्क का सर निहा जाने तपां है जिससे, आज इकरार करे और तपिश मिट जाए। हर्फ हक जो खटकता है दिल में कांटे की तरह, आज इजहार करे और खलिश मिट जाए। फैज साहब, मैं जब लाहौर गया तो फैज म्यूजियम में एक बना रखा है उनकी साहबजादियों में, तो मुनीज़ा आपा जो उनकी छोटी बेटी है वो मुझसे कहने लगी काश तो फैज का रोल कर सकते। तो मैंने कहा मुझे कम से कम 50 किलो वजन बढ़ाना पड़ता और अफसोस ये है कि ओम पूरी ना रहा, क्योंकि वो शख्स फैज साहब का अभिनय कर सकता था बड़ी कामयाबी के साथ। ये अलग बात है कि उसकी उर्दू में पंजाबी का लहजा नहीं है, पर सुनते हैं कि फैज साहब की उर्दू में भी था पंजाबी। और फैज साहब के लिए का एक किस्सा मशहूर है कि शायद आप लोगों को इल्म हो इस बात का, कैफी साहब को मैंने अपना कलाम पढ़ते हुए सुना है, फैज साहब को भी टीवी पर रत्ना ने इनफैक्ट ड्रामा स्कूल में जब फैज साहब तशरीफ लाए थे तो उन्हें उनके रूबरू उनसे उनका कलाम सुना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का भी अंग्रेजी कलाम मैंने उनको खुद पढ़ते हुए सुना है। एलियट साहब को भी प्रूफ ऑफ, और वो इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि किसी ने हंटर मार के उनसे कहा हो कि पढ़ो। तो फैज साहब ने एक महफिल में अपनी नज्म सुनाई तो किसी ने कहा कि फैज साहब आप इतने रूखेपन से आप क्यों सुनाते हैं, जरा इसमें कुछ आप। तो फैज साहब ने कहा तो सारा काम मैं ही करूं। दूसरे शायर हैं जो बहुत मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कामयाब फिल्मी गीत लिखे,
हालांकि कोई भी झचोरा गीत उन्होंने नहीं लिखा मेरे ख्याल से, साहिब लुधियानवी साहब। मुझे बहुत बाद में पता चला कि साहिब साहब फिल्मों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा करते थे और बहुत बेहतरीन बातें लिखा करते थे। तो उनकी ये नज्म है ताजमहल। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, शब्द जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी राहों का गुजर क्या मानी, उन पे उल्फत भरी रूहों का सफर मांगेगा। शब्द जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरे महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा, मेरे महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मेरे महबूब पसे पर्दा ए तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारतों मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अजमत के सुतून, जज्ब है उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे ये शक्ल जमील। उनके प्यारों के मुकाबिर रहे बेनाम और नमूद, आज तक जलाई किसी ने वहां कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। चाय चाय के बगैर एक्टिंग नहीं होती, ये मेरा सबक है। इससे पहले मुझे चाय मिली थी, जो मुझे मीठे का बड़ा शौक है, लेकिन वो इतनी मीठी थी कि मैं भी नहीं पी सका। ये जरा मुनासिब है। तो जैसा कि आप में से कई लोगों को इल्म होगा कि फैज़ अहमद फैज़ को 1981 मेरे ख्याल में लाहौर रावलपिंडी कंस्पिरेसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था कि वो पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में शामिल थे। और जब उन्हें बेड़ियां पहनाकर लाहौर की सड़कों पर से चलाया जा रहा था, तो उनके दिल में आज बाजार में बाबजौदा चलो ये नज़्म उनके दिमाग में आई, जो उन्होंने लिखी बाद में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था उन्हें, ना उन्हें कागज ना कलम दिया गया, ना कोई किताब। जब उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए मांगा तो उन्हें कुरान शरीफ पढ़ा दिया गया। लेकिन उस दौरान कभी भी आप जो जिंदा में लिखी हुई शायरी है फैज साहब की, कहीं उसमें आप कड़वाहट नहीं पाएंगे। हालांकि हम तसव्वुर शायद कर भी नहीं सकते कि क्या क्या उन पर गुजरी होगी।
اور ان کے دل میں یہ کمال کا شعر آیا کہ متائے لوح و قلم چھن گیا تو کیا غم ہے، متائے لوح و قلم چھن گیا تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے. اور زندہ میں انہوں نے کچھ نظمیں لکھی. کہتے ہیں کہ دیواروں پر کوئلے سے لکھا کرتے تھے، یہ مجھے اس کا حقیقت معلوم نہیں ہے. بہرحال جو زندہ میں لکھی ہوئی ان کی نظمیں ہیں وہ امر ہیں. ان میں سے ایک نظم ہے زندہ کی ایک شام. شام کے پیچ و خم ستاروں سے، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات. یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. ذہن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسمان پہ نقش و نگار. شانہ بام پر چمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. خاک میں گھل گیا ہے آب نجوم، خاک میں گھل گیا ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح موج درد فراق یار آئے. I can't get over this sentence. نیلگوں سائے ایسے لہلہاتے ہیں جیسے جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے. دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل. دل سے پیہم یہ خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل. ظلم کا زہر کھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوگائے وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا، جلوگائے وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. پولیس تو نہیں آتی. اچھا سسرال لے جانے تو نہیں آئی. دو نظمیں اور ہیں، ایک صاحب صاحب کی اور ایک فیض صاحب کی. اور یہ دونوں مجھے اس لیے بے حد پسند ہیں کیونکہ یہ دونوں عظیم شاعر ان نظموں میں کہتے ہیں جو وہ لکھتے ہیں وہ کیوں لکھتے ہیں. تو پہلے پیش خدمت ہے ساحل صاحب کی میری گیت. میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. مجھے ہنگامہ جنگ و جدل میں کیف ملتا ہے. میری فطرت کو خون ریزی کے افسانوں سے رغبت ہے. میری دنیا میں کچھ وقت نہیں رقص و نغمے کا. میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت ہے. میرے سرکش ترانے سن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو، اور کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو، میں جب تاروں پہ نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں. تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں.
تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں تو سوز و درد کی شدت سے پہروں دل ملاتا ہوں. کوئی خوابوں میں خوابیدہ امنگوں کو جگاتی ہے تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں. میں شاعر ہوں، مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میں شاعر ہوں، مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا. مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے. میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. جہاں ہوں میں، اس لائن کے ساتھ میں بہت آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. سن لیا جائے. جہاں ہوں میں، جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے. جوان ہوں میں، جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے. میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امارت کے تکبر کو، کسی کے چتھڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو، تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا. میں اگر چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. پھر فیض صاحب نے اسی موضوع پر الگ الفاظ میں، الگ انداز سے لکھی ہے یہ نظم. اس کا عنوان ہے موضوع سخن. گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گا ابھی چشم آفتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. اس کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین. جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر. رنگ رخسار پہ ہلکا سا غازے کا غبار، رنگ رخسار پہ ہلکا سا غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر. اپنے افکار کی، اشعار کی دنیا ہے یہی، جان مضمون ہے یہی، شاہد مانی ہے یہی. آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے. موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے. ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے. وہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جس کا، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جس کا، کیوں اس میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. یہ ہر ایک سمت پر اسرار کھڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ،
یہ ہر سمت پر پراسرار کھڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں، مرڈر اسپاٹ، مقتل گاہیں، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہے ہزاروں کے دماغ، یہ بھی ہیں، کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے۔ اپنا موضوع سخن اس کے سوا اور نہیں، اپنا موضوع سخن اس کے سوا اور نہیں، تاب شاعر کا وطن اس کے سوا اور نہیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ مرزا غالب کا کچھ کلام سنانے کی فرمائش آئی، میں بہت ڈسپوائنٹ ہو گیا کہ نہیں آئی۔ خیر بالکل ضروری ہے، لیکن غالب صاحب کی مشہور نظمیں اگر آپ کو سننی ہے، ان کی غزلیں، تو خدا بخش محمد رفیع صاحب کی آواز ہے، مرحوم جگجیت بھائی کی آواز ہے، نور جہاں بیگم کی آواز ہے، اور کئی بہت ہی نفیس آوازیں ہیں جن میں آپ نظمیں سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی نظم غالب کی سنانا چاہتا ہوں جس سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے آخری جملے سے، اس کا آخری جملہ ہر ایک جانتا ہے۔ یہ ہے ایک عرضی جو مرزا غالب نے بادشاہ ظفر کو لکھی تھی، ان کے اجداد کی خدمات کی وجہ سے ایک پینشن تھی جو ان کے دادا کے نام تھی، جو ان کو بھی ملا کرتی تھی، لیکن ہر 6 مہینے ملا کرتی تھی۔ اور غالب صاحب کا مزاج تو آپ سب کو معلوم ہے، وہ کافی شوقین رنگین مزاج کے انسان تھے، ان کے شوق بھی مہنگے تھے، تو انہوں نے معاف کیجیے گا بادشاہ ظفر کو یہ عرضی لکھی، اور یہ میں نے اس لیے چنی ہے، حالانکہ اس میں کوئی فلسفی بات نہیں ہے، نہ کوئی گہرائی کی بات ہے، اس میں غالب صاحب کی پوری شخصیت دکھتی ہے۔ اور یہ بات مجھے گلزار بھائی نے بتائی جب ہم لوگ مرزا غالب کی شوٹنگ کرنے والے تھے، کیونکہ میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ کردار کو کھیلنے کے لیے وہ کردار بن جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کو مجھ سمجھنا، تو انہوں نے کہا دیکھو 7 جنم میں بھی تم غالب کو نہیں سمجھ پاؤ گے، اسے سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس کے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ اگر کوئی تمہارے دل کے جذبات کا میل ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ بہت ہی بیش قیمتی بات بتائی گلزار بھائی نے مجھے، اور یہ ایکٹنگ کے بارے میں، جو بھی اگر کوئی ایکٹر ہیں یہاں جو ایکٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہاں تو یہ ضرور سمجھ لیجیے کہ ہم ایکٹر ہیں، سائیکو اینالسٹ نہیں ہیں۔ اور کسی کردار کو کھیلنے کے لیے اسے سمجھنا ناممکن ہے، اور اس کردار جیسا بن جانا وہ بھی ناممکن ہے، اور وہ انڈیزائربل ہے۔ تو خیر اس میں غالب صاحب کا اہم، ان کی مزاحیہ حص، ان کی بے جوڑ رائمنگ کی سینس، میں اردو کا لفظ بھول گیا اس کے بارے میں، ان کا کیا کہتے ہیں چاپلوسی کی عادت، اور اپنا اہم قائم رکھنے کی عادت، ایک گزارش کرتے ہوئے بھی۔ یہ قصہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ کسی نوکری کے لیے گئے تھے، پالکی کرائے پر لے کر، جو شاید قرض لیا تھا وہ پالکی کے لیے، اور وہ پالکی میں بیٹھے رہے گیٹ کے باہر،
اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا پالکے والے سے چلو واپس. اس نے پوچھا کیوں؟ بولے بہت بدتمیز آدمی ہے, ملنے بھی نہیں آیا. میں یہاں فارسی کا استاد بن کے آیا ہوں, میں اس کا غلام نہیں ہوں, اسے آنا چاہیے تھا بدتمیز آدمی. یہ ان کا مزاج تھا, اور ان کے مزاج کی اسی صفت کی وجہ سے میرے خیال سے گلزار میں نے مجھے چنا. بہرحال ملاحظہ فرمائیے, اس کا کوئی عنوان نہیں ہے, اور یہ بادشاہ ظفر کو سے مخاطب ہو رہے ہیں. اے شہنشاہ آسماں اورنگ, اے جہاں دار آفتاب آثار. اے شہنشاہ آسماں اورنگ, اے جہاں دار آفتاب آثار. تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین, تھا میں ایک درد مند سینہ فگار. تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی, تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی, ہوئی میری وہ گرمی بازار, کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناچیز روشنا سے ثوابت و سیار. شاد ہوں لیکن اپنے جی میں, کہ ہوں بادشاہ کا غلام کارگزار. خانہ زاد اور مرید اور مداح تھا ہمیشہ سے یہ عریضہ نگار, یہ عرضی لکھنے والا. بار نوکر بھی ہو گیا صد شکر, نسبتیں ہو گئیں مشخص چار. نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں, مدعے ضروری الاظہار. الاظہار کبھی انگریزی آ جاتی ہے. خوش قسمتی سے بچپن میں الف بیتے سکھایا گیا تھا مجھے, قرآن شریف بھی پڑھایا گیا تھا. تو لاک ڈاؤن کی ایک ہی مہربانی تھی کہ اس دوران میں نے اردو پڑھنا اور لکھنے کا ریاض کیا. تو نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں, مدعے ضروری الاظہار. کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر, تا نہ ہو بعد زمہریر آزار. کیوں نہ درکار ہو مجھے پوشش کپڑے, کیوں نہ درکار ہو مجھے پوشش, جسم رکھتا ہوں ہے اگرچہ آزار. کچھ خریدا نہیں اب کے سال, کچھ بنایا نہیں اب کی بار. رات کو آگ اور دن میں دھوپ, بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار. آگ تاپے کہاں تلک انسان, دھوپ کھائے کہاں تک جاندار. آگ تاپے کہاں تلک انسان, دھوپ کھائے کہاں تلک جاندار. میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب ہنجار. رسم ہے مردے کی چھمائی ایک, خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار. مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات, اور چھمائی ہو سال میں 2 بار. بس کہ لیتا ہوں ہر مہینے قرض, اور رہتی ہے سود کی تکرار. میری تنخواہ میں تہائی کا شریک ہو گیا ساہوکار. آج مجھ سا نہیں زمانے, اب یہ مطلب اپنی اینٹ دکھانے سے بھی نہیں وہ باز آتے. آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس گویا خوش گفتار. مجھ سا نہیں, ظلم ہے گر نہ دو سخن کی داد, قہر ہے گر نہ کرو مجھ سے پیار. آپ کا بندہ اور پھروں ننگا, آپ کا بندہ اور پھروں ننگا, آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار. میری تنخواہ کیجیے ماں بماں, تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار. ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام, شاعری سے نہیں مجھے سروکار. تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے دن ہو. اب اور یہ اس لیے بھی کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اردو شاعری بڑی سنگین ہوتی ہے, بڑی افسوس بڑی شدہ قسم کی نظر ہوتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دل اور مرجھائے ہوئے گلاب
اور ساقی اور شراب کے بارے میں. اردو ادب سے بھی میرا حال ہی میں 20 سال پہلے اس مطالبہ کے ذریعے تعلق بڑھا. اور ایک کہانی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ لکھی ہوئی ہے امتیاز علی تاج صاحب کی, اور یہ دراصل جیروم کی ایک کتاب ہے 3 Men in a Boat, جس میں ایک چیپٹر ہے Uncle Podger Hangs the Picture. تو امتیاز علی تاج صاحب نے پہلے اس کہانی کا ترجمہ کیا تھا, اور وہ اتنا کامیاب ہوا کہ انہوں نے پھر چچا چھکن کے نام سے پوری سیریز, کہانیوں کی سیریز بنائی. ان میں سے ایک یہ کہانی ہے, چچا چھکن نے ایک خط لکھا. ایک آدھ لفظ ہے جو جس کا مجھے شک تھا. تو میرے ایک استاد ہیں اردو کے, جمیل گلریز صاحب, تو میں نے ان کو فون کیا کہ جمیل صاحب ایسا ہے کہ یہ لفظ یہ ہے شمس ہے یا خمس ہے, اور یہ تمہین ہے یا تنہین ہے. تو انہوں نے بھائی مجھے کتاب نکالنی پڑے گی. اور پھر میں سن رہا تھا, ارے بھائی وہ کتاب لانا. ارے نہیں وہ نہیں وہ بائیں ہاتھ, ارے نہیں وہ نیچے والی طاق میں. ارے بائیں ہاتھ بولے تمہارا اور میرا بائیں ہاتھ ایک ہی طرف تو ہے نا. آخرکار وہ کتاب مل ہی گئی. جمیل صاحب سے بات کرتے ہوئے میری ہنسی رک نہیں رہی تھی. کیوں, وہ آپ سمجھ جائیں گے اس کہانی کو سن کر. چچا چھکن نے ایک خط لکھا. وسوخ سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. خود نمائی کے شوق سے ناچار ہوتے ہیں, یا محض دستگیری خلق کا جذبہ دامنگیر ہوتا ہے, یعنی کہ دنیا بھر کی مدد. ذرا دیر کے لیے مان لیجیے کہ دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں. خود نمائی کا شوق بھی اور دستگیری خلق کا خیال بھی. تو میں کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ہونا ممکن ہے, 2 بار ہونا ممکن ہے, 1-2 بار نہ صحیح 10-20 بار ہونا ممکن ہے. آخر دنیا میں تجربہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کبھی تو خیال آیا کہ اے شخص, بیٹھے بٹھائے تجھے جو ہلا اٹھا کرتا ہے, تو تو نے آج تک کوئی کام سلیقے سے نپٹایا بھی, کہیں حاصل بھی ہوئی کوئی سرخ روئی, کسی نے داد بھی دی تیری کاروائی کی. چارہ گیری کا دعویٰ وہ کرے جسے اپنے تجربہ کاری پر تکیہ ہو, اور جو یہ نہیں تو کیوں ایسی بات کرے جس سے کالی ہانڈی سر پہ رکھ لی جائے. تو آج ہی کا واقعہ ہے کہ چچا چچی کو ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی. اتفاق سے ان کا ہاتھ اس وقت رکا ہوا تھا. چچا چھکن حسب معمول فارغ بیٹھے تھے. جواب مختصر سا لکھنا تھا, کام بھی جلدی کا تھا. پھر کیا امر انہیں اپنی خدمات پیش کرنے سے مانی کر سکا. چنانچہ لکھا آپ نے جواب. اس کے لیے کیا کچھ اہتمام ہوا, گھر میں کیسا ہلڑ مچا, اور پھر کیا نتیجہ نکلا, اس کی داستان سنانے سے مطلب رکھتی ہے. بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی. چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر رکوع بیٹھے حقہ پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی و اجتماعی نتائج عواقب کے متعلق. تاج صاحب اردو کے ساتھ مذاق بھی کافی کرتے ہیں اور کھیل بھی کافی کرتے ہیں, اور یہ ایسے ثقیل لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیے ہیں وہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا. یہ ذرا سا مذاق ہے پڑھنے والوں کے ساتھ. تو حقہ بیٹھے پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی و اجتماعی نتائج و عواقب کے متعلق چچی کو تعلیم بخشی جا رہی تھی. اتنے میں
बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। बिंदु भागता हुआ गया और एक खत लेकर वापस आया। चची फ्रिज से छुट्टन को चाय पिला रही थी। खत लाकर उनके करीब रख दिया। इतने में फ्रिज की चाय खत्म हो और बच्चे और चची खत उठाएं। चचा ने 10 मरतबा पूछ लिया, किसका खत है, कहां से आया, किसने भेजा है, क्या बात है। चच्ची चिड़ गई, तौबा है, खोलने पाई नहीं और सवाल आपका तांता बांध दिया। अरे मुझे गैब का इल्म तो होता नहीं कि देख लूं बगैर बता दूं किसका है। चचा कुछ खफीफ से हो गए, गलत था, पता नहीं जो हमने पूछा, अब हमारी बला से किसी का भी हो। ये कहकर वो बेनियाजी से सर मोड़ जल्द जल्द हुक्के के कश लगाने लगे। गुंगू ने कहा, इमाम साहब आदमी जवाब का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर चचा से ना बैठा गया। 4-5 कश लेकर उठ खड़े हुए, कुर्ते में हाथ डालकर पेट खुजाते हुए फिर बेतकल्लुफी के अंदाज से टहलते हुए बाहर चले गए। चंद मिनट बाद वापस आए। कुछ देर बेतरतीबी से शहर में टहलते मुंतजिर थे कि शायद चच्ची को खातिब हो, शायद चच्ची कुछ कहीं। आखिर ना रहा गया तो खुद ही बोले, क्या लिखा है मुंसलिम साहब की बीवी ने। चच्ची ने चाय की पिट छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात को खाने पे बुलाया है। चचा का एतराज और तामुल रुखसत हो गया। क्या बात है, कोई तकरीब। चची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या है, मीर मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती हैं, उन्हें और मुझे दोनों को खाने पे बुलाया है। शायद मजीद इत्मीनान हासिल करने को चचा बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, तो जनाना ज़ियाफत है। फिर गालिबन ख्याल आया कि बीवी का कहीं मदऊ किया जाना एक तरह से मियाँ ही की हर दिल अजीज़ी और कद्र वक़्त का इतराफ़ है। चुनांचे इस जज्बे के मातहत मुंसलिम साहब की बीवी की तारीफ में रत्बुल लिसान हो गए। रत्बुल लिसान का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत महफूज बीवी है। तो ऐसी मिलनसार बीवियां कहाँ नजर आती हैं आजकल। आप जरूर जाओ ज़ियाफत में, बल्कि कोई मौका हो तो उन्हें भी अपने घर बुला लेना ना। और साथ ही एक मशवरा भी फैसले की सूरत में पेश किया, बच्चे तो जाएंगे साथ। चच्ची ने कुछ बिगड़ कर आहिस्ता से कहा, पड़ोसियों को भी नहीं लेती जाऊँ। चचा को ये जवाब नागवार न गुजरा। एक तो चच्ची बोली आहिस्ता से थी, दूसरे कुछ ज्यादा आम फहम बात न थी। बहरहाल पेट सहलाते हुए मुड़ने लगे, फिर रुक गए। कहा, उनका मुलाजिम जवाब का इंतजार कर रहा है। चच्ची ने जवाब में छुट्टन को मुखातिब किया, अरे कम वक्त, खुदा के लिए खत्म भी कर चाहे, खेल किए जा रहा है। किसी वक्त से प्याली लिए बैठी हूँ, ना खुद पीनी नसीब हुई है, ना अभी नौकरों को मिली है। इधर चाय ठंडी हो रही है, इधर बाहर से जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप जानिए ऐसा मौका और चचा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाए। बोले, हम लिख दें जवाब। चच्ची बोली, ना बस आप माफ कीजिए, फारिग होकर मैं खुद ही लिख दूंगी। रोके जाने का बायस चचा क्यों कर पूछे, क्यों, हमें खत लिखना आता नहीं है। चच्ची ने चुप ही रहना मुनासिब समझा। चचा को कुछ तस्कीन न हुई। अब कोई फारिग खती तो लिखनी नहीं है, दावत मंजूर करने का ही खत लिखना है ना, तो इसका लिखना कौन सा जुएशी लाना है। इतने में छुट्टन ने जो जल्दी से चाय का घूंट भरा, उसे उच्छू लग गया। चाय की कुल्ली चच्ची के कपड़ों पर पड़ी, वो उड़ेल रही थी। फिर से चाय उनका हाथ हिल गया, सारी की सारी चाय कपड़ों पर आ पड़ी। चच्ची बोली, यार नाम राज कहती हुई तौलिए से कपड़े पोंछने लगी। उधर बाहर से आवाज आई, यूं साहब मिलेगा जवाब। चच्ची ने घबरा कर चचा से कहा, अच्छा फिर तुम ही लिख दो कि आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिल गई। खतो किताबत के मुतालिक जरूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम साबिर होने लगे। अबे हुंदू सुन मेरे भाई, जरा लाना तो खत लिखने का सामान चबाक से।
کیا کیا لائے گا بھلا؟ قلم، دوات اور کاغذ. شاباش. مگر کون سا کاغذ؟ آسمانی رنگ کا بڑھیا رولدار. ارے وہ جس کی کاپی سی ہے نا. ہاں ذرا، ہاں چل چل دکھانا اپنی چال چل. اور سنیو، ارے چلا گیا. ارے سنیے، ارے لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا نا. ارے بھائی کوئی لفافہ بھی تو لاؤ. تو جا کر لے آ مجھے، پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ. صندوقچے میں رکھا ہے، لکڑی کے صندوقچے میں. الماری میں ہوگی صندوقچی. ارے ہری الماری میں. سن لیا؟ جا 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 پکے. اب یہ تو چچا کی عادت نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ سب کچھ یاد کر کے کہہ دے کہ بھائی کیا کیا چیز چاہیے. ادھر موڈ آ گیا، ادھر جازب یاد آ گیا. پلاٹنگ پیپر، جازب. ارے ہاں جازب بھی تو لانا ہے بھائی. ارے جازب کوئی نہیں سنتا. یہ امامی کہاں گیا؟ او امامی، ابے او امامی. دیکھیے بدماش کی حرکت ہے. بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب. کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. ذرا تم چلے جاؤ میاں للو. وہ جو ہری کاپی ہے نسخوں کی، وہ جس میں ہم نسخے لکھا کرتے ہیں. عجیب کو مغز ہو بھائی، کیمیا کے نسخے. لاہور میاں کاپی ہری کاپی نسخوں والی. ارے اب تم نے دیکھی نہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے. اس میں ایک جازب ہے، وہ نکال لاؤ. اور دیکھنا اما سنو. ارے بھائی، ارے للو، اے میاں، ابے للو کے بچے. عجب حالت ہے ان لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی پکڑنی ہے. ددو تو جا کر کہنا کہیں جازب نہ لائیں، کاپی ہی لے آئیں. آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھنا ہوگا نا. ہاتھ پر رکھ کر تو نہیں لکھنے سے. اور سننا میری بات سن، وہ ہمارا چشمہ بھی کہیں رکھا ہوگا، وہ بھی لے آ رہا. لیجیے صاحب. 1-2 منٹ میں کھا کر مصروف ہو گیا. ایک کو کوئی چیز مل گئی، دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے فلاں چیز مقفل ہے، چابیاں چاہیے. گچھا ڈھونڈ رہا ہے. چچا پگھل رہے ہیں، مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. آنکھیں ہو تو چیز سجھائی دے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم سے آ کر کہیں کہ صاحب فلاں چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے، کہاں ہوگی. سراغ رسا کے بچے خود تلاش کرتے. ارے پوچھنے میں تو ان کی سبکی ہوتی ہے، انا پر حرف آتا ہے. اور پھر اب کیوں آنا؟ ڈھونڈو خود. اپنی جگہ پر چیز نہیں تو تمہیں بدماشوں نے کہیں رکھ دی ہوگی غائب. خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئی. چچا نے چشمہ لگایا، کرسی پر وراجمان ہوئے. لڑکے چیزیں لیے ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. کاغذ سنبھالا، کاپی نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا. دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارت ہے. بھائی نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابے اندھے، اس سے لکھوں گا خط؟ میں اس سے لکھنا ہوتا تو اپنی انگلی سے نہیں لکھ لیتا. کیونکہ قلم لانے کو کیوں کہتا؟ مگر یہ اتارا کس نے اس کا نب؟ اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کے معنی کیا؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے. باہر سے آواز آئی، جی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں. چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی. آواز سن کر نہ رہا گیا. بولی خدا کے لیے اب تم اس جرح کو بند کرو اور لکھنا ہے تو خط لکھ دو. وہ غریب باہر کھڑا کھڑا سوکھ رہا ہے. یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے. ارے بنو جا میرا قلم لا دے. چچا اس وقت جوش میں تھے اور بزوں میں خواہش محض ایک ذرا سی تکلیف کے لیے نہیں بلکہ ایک اصول کی خاطر بات کو دور دے رہے تھے. اس وقت چچی پر بھی برس پڑے تھے. تمہاری ہی شے پا کر نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں. یہ ضرور انہی میں سے کسی کی حرکت ہے. کوئی بچہ یا ملازم ہمارے قلم سے تفریح کرتا رہا ہے اور اس سے نے یہ نب ضائع کر دیا. قلم کو سب غور سے دیکھو اور سچ سچ بتاؤ
ये किसकी हरकत है? इतने में बन्नो चच्ची का कलम लेके आ गई। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर उसने कलम पर निगाह डाली तो बोली, लाल कलम, अब्बा मियाँ कल आप ही ने तो औजारबंद डालने के लिए उसका निब उतारा था। चचा ने घूम कर बन्नो को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंकार कर गला साफ किया, कुर्सी पे पैतरा बदला, कनखियों से चची अम्मा पर नजर डाली, कलम बन्नो के हाथ से लिया, सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका निब परखने लगे। बोले चलो इसी से काम चल जाएगा। बमुकाबला पिछली गुफ्तगू के आवाज का सुर बहुत मध्यम था इस बार। जो लड़का दवात लिए खड़ा था उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया, खत लिखना शुरू किया। अलकाब ही लिखा होगा कि बोले आए क्या लिख दिया मैं, खत का कागज फाड़ दिया, दूसरा मंगवाया, लेकिन लिखते लिखते रुक गए। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे, आखिर फिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में खुश्क हो गया था। आप समझे दवात में स्याही कम है, कलम बेतकल्लुफी से दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर ही थी कि स्याही का ये बात दब्बा कागज और कहकर उस कागज को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज मंगवाया, उस पर भी 2-3 सतरें लिख गए। उसके बाद कलम रोक के जो कुछ लिखा पढ़ा, चेहरे पर कुछ कब्ज किसी कैफियत में उतार दिया। चच्ची की तरफ देखा, खत को देखा, चुपके से फाड़ डाला। हल्के से मोरू से कहा, खत के कागजों की कॉपी ही ले। कागजों की कॉपी आ गई और रुक्के का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हो गया। कभी कलम का शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं, नया निब है, कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं फीकी है, कभी जाजिब बुरा है कि ये जाजिब है या पतंग बनाने का कागज। हर शिकवा एक नया कागज जाया करने की तमहीद। इसी में पौन घंटे आ गया। बाहर मुलाजिम आवाजें पर आवाजें दे रहा था। इधर चच्ची फारिग हो चुकी थी और ये किस्सा खत्म करने का तकाजा कर रही थी। बार बार कह रही थी कि खुदा के लिए तो मुझे दो कलम और दवा, मैं 2 मिनट में लिख देती हूँ खत। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त करते? सरपटा गए मगर खत लिखने से बाज नहीं आए। पैंतरे पर पैंतरा बदलते रहे और कागज पर कागज रद्दी करते रहे। क्या करूं? ना कलम ठिकाने का, न दवा दुरुस्त लिखूं अपने सर से। इधर ये सब बलाएं मेरे सर पे आन खड़ी हैं। अरे कम वक्तों, खुदा के लिए बड़े हट के खड़े हो, मेरा दम उलझने लगा। भानमती का तमाशा तो हो नहीं रहा कि पीले पड़ गए हो। कभी देखा नहीं है खत क्यों कर लिखा जाता है, हैं? अच्छा भाई सुन लिया, जरा दम लो, खाली तो नहीं बैठे जवाब ही लिख रहे हैं। अरे भाई खुदा के लिए दवा पढ़े लाओ। हम हर बार कुर्सी से उठकर डुबो लें और इन्होंने मेरे हवास अलग गायब कर दिए हैं। हथेली पर सरसों जमाना चाहती है, न जाने कहाँ की अर्जी नफीस है कि 2 मिनट में जवाब लिख देंगी। आखिर दावतनामा मंजूर करना है, कुछ टका सा जवाब तो देना नहीं है कि हरफ लिखकर किस्सा निपटा दूं। अरे भाई आ रहा है जवाब, तुझे काम है तो हमें काम नहीं है, हैं? ओ लो, अब नीचे अपना नाम लिख गया। अरे मेरी उम्र जोरुआ की तरफ से खतों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं कि इन बातों का ख्याल रहे। मैं थप्पड़ मारूंगा अगर फिर दबाव पड़ेगा। एक जगह हाथ ही नहीं रखता, नालायक बेहुदा कहीं का काम छोड़ने वाला हाजिर। अब तफसील कहां तक अर्ज करूं? पूरे 1.5 घंटे में खत्म हुआ और उसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। उसे भी एक मुख्तसर सा लेक्चर दिलाया। देखो ये दूसरों के घरों पर दवाई डालना बहुत बड़ी बदतमीजी की बात है। खत लिखना कोई मजाक नहीं है। ऐसा ही सहल काम होता तो तुम सर गाड़ी पैर पहिया करके रोजी क्यों कमाते? आज कहीं मुंशीगिरी ना कर रहे होते।
اب زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم تمہارے میاں لکھنے سے پہلے کتنے گھنٹے سوچ وچار کرتے ہیں. خط دے کر چچا گھر میں آئے, خوش تھے کہ دیر ہوئی تو کیا ہوا, خط لکھا تو گیا. اطمینان سے ہاتھ ملنے لگے. چچی بھری بیٹھی تھی. بولی خالی ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا, صابن ملو کی انگلیوں کی سیاہی چھوٹے. چچا نے انگلیوں کو دیکھا تو واقعی کالی سیاہی ہو رہی تھی. ابھی کچھ بولنے نہ پائے تھے کہ چچی نے ایک اور فقرہ کسا. خیریت گزری کہ بھنگن کے آنے سے پہلے خط لکھ لیا, ورنہ اسے بھی اطلاع دینی پڑتی کہ دوبارہ آئے, میاں نے آج خط لکھا ہے. چچا نے کنکھیوں سے صحن کو دیکھا. جس کرسی پر بیٹھ کر خط لکھا تھا اس کے چاروں طرف ردی کاغذوں کی پوڑیاں بکھری پڑی تھی. کچھ کہنا چاہا مگر فقرہ منہ ہی میں رہ گیا. انسنی کر غسل خانے میں چلے گئے. ہاتھ دھو کر مردانے میں جا بیٹھے. بھنگن آ کر صحن صاف کر گئی تو اندر آئے. حقہ بھروایا بیٹھ کر پینے لگے. چچی کی باتیں دل میں کھٹک رہی تھی. ان کی گوشت نوازی کے لیے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے باتیں شروع کر دیں. اعتراض کرنا تو سب تیار ہیں. اس بوڑھ گھر میں جہاں نہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر رہتی ہے, نہ کوئی نوکر سے لکھنے کا موجود ہے. کوئی اس سے جلدی خط لکھ کر دکھائے تو میں جانوں. مگر وہ کیا خط جس کا نہ املا درست نہ انشا صحیح. خط ہو کہ جسے لکھا جائے تو پڑھ کر آدمی جھوم جائے, اسے یادگار کے طور پر سنبھال کے رکھے. چچی خوب جانتی تھیں کہ ایسے موقعوں پر جلد صلح صفائی کر لینی چاہیے. معلوم تھا کہ بات جلدی نہ بتا دی گئی تو تمام دن ایسی ہی چلی کٹی چلتی رہے گی. بولی تو یہ کب کہا میں نے کہ جواب اچھا نہ لکھا ہوگا آپ نے. بات چچا خوش ہو گئے. ہاں وہ تو ان کے نوکر کو جلدی پڑی تھی, ورنہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا. تم بھی دعوت دے سکتی تھی. رات کو دعوت پر منصرم صاحب کی بیوی خط کے متعلق کچھ کہیں تو مجھے ضرور بتا دیں. ویسے یہ چاہے ان سے نہ کہنا کہ ہم نے لکھا ہے, بہرحال تمہیں اختیار ہے. تو تشریف لا سکیں گی یا چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل المناقب امیم الاحسان ذات عنایت کن. یہاں با فضل عزت و متعال الامال خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات طرف الاوقات مستقیم. صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں غروب ہوا. ارشاد سامی حکم گرامی کے امتثال میں عذر کرنا بندگان مروت و فتوحت سے کیوں کر بھولتی. تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایا ناز متصور ہوگا. الہی در جہاں باشی و اقبال جواں بخت و جواں دولت جواں سا نمیقہ حقیر پر تقسیم. یہ خط آنے کے بعد چچا چھٹکن بار بار مختلف بحرانوں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتیں عموماً اور منصرم صاحب کی بیوی خصوصاً ناقل العقل اور نامعقول ہیں, اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے میں, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تھوڑی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر ایک بات پہ کہنا
कि यूं होता तो क्या होता. Please, 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 everybody keep seated. Keep seated. Please don't leave right now. We will leave and then you can leave. Thank you so much. You've been a wonderful audience. ऑफर क्यों नहीं कर रहे मुझे? इसका क्या करूं? Ratna ma'am, please come on stage. नसीर भाई के सामने कौन बदतमीज बोला है? Happy to come here anytime you want us. Sorry? Fortunately, there are not too many upper middle class people here. Wow, this is absolutely. Well, we can all be Monisha, no? That's the nice thing. We all are Monisha in some way or the other. So, thank you for being such a wonderful audience and keep calling us back again and again. That can happen. They could. Please keep seated. नहीं लेना